الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 59۔ ارشاد باری تعالیٰ قل یا اہل الکتاب، کہہ دو کہ اے اہل کتاب یعنی اے یہود و نصارہ، هل تنقمون منا، کیا تم اس وجہ سے ہم سے دشمنی رکھتے ہو، کیا تم اس وجہ سے ہم سے بیر رکھتے ہو، الا ان آمنا باللہ، کہ ہم نے اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو ہم پر نازل ہوا اس پر ایمان لائے، وما انزل من قبل، اور جو ہم سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لائے، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، حالانکہ تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ شأن نزول اس آیت کا یہ ہے کہ یہودیوں کا ایک وفد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس کو اللہ کا نبی مانتے ہیں؟ پچھلے جو لوگ گزر گئے ان میں سے آپ نے فرمایا میں حضرت ابراہیم کو اور جو ان پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتا ہوں، جو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتا ہوں، اور جو حضرت یعقوب علیہ السلام پر اور آل یعقوب پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتا ہوں، اور میں حضرت نوح اور دیگر نبیوں پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ جب آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا تو یہود آگ بگولا ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم ایسے نبی کو نبی نہیں مانتے جو عیسیٰ کو بھی نبی مانتا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ان کی نسل میں سے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے، اور بنی اسرائیل کی طرف آخری رسول تھے، لیکن یہودی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے بلکہ سخت دشمن تھے، اور انہوں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی اور یہ سارا تماشا لگایا۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ انہیں کیا دشمنی تھی؟ یہی دشمنی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو یہ کہتے تھے کہ جو چیزیں تم نے اللہ اور اللہ کے دین کی چھوڑ دی ہیں ان کو اپناؤ اور اپنی مرضی اختیار نہ کرو۔ جو چیزیں انہوں نے اپنے مذہب میں اپنی مرضی سے شامل کر لی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان چیزوں سے جب انہیں منع فرمایا تو پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے اور ان کا نام تک گوارا نہیں کرتے تھے، اس قدر دشمنی تھی۔
یہ تو اب جا کے پاپا روم نے اور کچھ یہودی آئے اور انہوں نے آ کے پاپا روم کو کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کے جو جرم ہے ہم اس سے بری ہیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور پاپا روم بھی آسانی سے مان گئے، ورنہ ان کی دشمنی مسلسل چلتی آ رہی تھی دونوں قوموں کی۔ اب بھی روس اور دیگر جو عیسائی لوگ ہیں، جو وہاں جو عیسائی بس رہے ہیں، وہ یہودیوں کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتے۔ تو جب آپ نے ایسا کیا تو یہودی کہنے لگے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ تو اللہ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، قل یا اہل الکتاب، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل کتاب سے فرما دو کہ حل تنقمون منا، کہ تم ہم سے اس وجہ سے بیر رکھتے ہو، دشمنی رکھتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے اللہ کو مانا ہے، اور جو ہماری طرف نازل ہوا ہے یعنی قرآن پاک ہم نے اس کو مانا ہے، اور جو ہم سے پہلے نازل ہو چکا جتنے بھی نبیوں پر، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، جتنے بھی نبی پہلے گزرے سب پر جو نازل ہوا ہم اس کو بھی حق سچ مانتے ہیں، اس وجہ سے تم ہم سے دشمنی رکھتے ہو۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور فرمایا ان میں سے اکثر فاسق ہیں، نافرمان ہیں، یہ اپنی مرضی کرنے والے ہیں۔ یہود میں ایک بہت بڑی یہ بیماری تھی کہ جو انہوں نے رسم و رواج دین میں شامل کر لیے تھے، اپنی مرضی سے جو کچھ انہوں نے شامل کیا تھا، اور پیچھے گزر گیا ہے بہت ساری چیزیں انہوں نے شامل کی، کچھ کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، تو وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ جو ان کے دل میں آ گیا، جو ان کی مرضی میں آ گیا، اس پر وہ ہیلے بہانے کر کے کوئی نہ کوئی نیا طریقہ گڑھ لیتے تھے۔ انہوں نے اپنے قوانین تک کو بدل دیا تھا، غریبوں کے لیے اور قانون، امیروں کے لیے اور قانون، اور جو قبیلے غریب تھے، ذرا کمزور تھے مالی لحاظ سے، ان کے لیے انہوں نے علیحدہ ایک اصول رکھ دیا، اور جو کھاتے پیتے امیر تھے ان کے لیے علیحدہ اصول رکھ دیے۔ یہ ساری انہوں نے اپنی مرضی سے درجہ بندی اور اصول و ضوابط طے کر لیے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان چیزوں سے جب منع کیا تو حضرت عیسیٰ کے بھی دشمن بن گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ نے سچ فرمایا تھا، انہوں نے آپ کو سچی تبلیغ کی تھی، تم نے ان کو خواہ ان کی مخالفت کی، تو یہود جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی مخالف ہو گئے۔ اور دوسری مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ انہیں تو انتظار تھا آخری نبی کا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ آخری نبی، آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بنی اسرائیل سے آئیں گے، لیکن وہ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل سے آ گئے، اور وہ کہنے لگے ہم تو ایسے نبی کو نبی نہیں مانتے جو ہماری قوم میں سے نہ ہو، کیونکہ ہم تو اللہ کی سب سے لاڈلی قوم ہیں، نبی ہم میں سے ہی آ سکتا ہے، دوسری کسی قوم میں نہیں آ سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، اپنی مرضی کرنے والے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے والے نہیں، اللہ کی مرضی کو اختیار کرنے والے نہیں۔ ایسے بندے کو فاسق کہا جاتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہو،
اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق چلنے والا نہ ہو، بلکہ اپنی مرضی اختیار کرنے والا ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگیاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق